دوستو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں اب اس وقت جو بات کہی جاتی ہے، جہاں بہت ساری باتیں سیاسی اور معاشرتی حوالے سے کہی جاتی ہیں، وہ فکری حوالے سے بھی کچھ باتیں مسلمانوں کے حوالے سے پیٹرن بن گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلم امہ جو ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے جدید دنیا میں، اور جدید دنیا میں جو ترقی ہے، جو سائنس کے انکشافات ہیں، جو ایجادات ہیں، اس میں جو ہے مسلم امہ کا یا مسلمانوں کا کوئی حصہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور فکری طور پر شاید مسلمان جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہیں کافی عرصے سے۔ تو اس موضوع کو تحریر کی اور تحقیق کی شکل دی ہے رابرٹ پریویلی نے، جو کہ ان کی ایک انگریزی کتاب ہے جو کہ شائع ہوئی ہے، فرانس میں غالباً شائع ہوئی تھی، دا کلوزنگ آف دا مسلم مائنڈ۔ اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ مسلم امہ کی فکری خودکشی کے نام سے سامنے آیا ہے، جو کہ جنید صدیقی صاحب نے کیا، بہت اچھا ترجمہ ہے، اور اس کو فکشن ہاؤس لاہور نے شائع کیا۔ مسلم امہ کی فکری خودکشی نے کس طرح جدید اسلام پرستوں کا بحران پیدا کیا، یہ اس کتاب کا ایک طرح سے ٹائٹل ہے، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، رابرٹ پریویلی نے اس کو لکھا ہے۔ تھوڑا سا مصنف کا میں تعارف کروا دوں، کیونکہ موضوع کیا ہے، مسلم امہ کی فکری خودکشی، اور اس پر لکھ کون رہا ہے ذرا اس کو دھیان میں رکھیے کہ مصنف جو ہے وہ کون ہے۔ یہ ایک ادیب ہے رابرٹ پریویلی، یہ امریکی تھنک ٹینک کے ایک اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں اور سابق سفارتکار بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے 1968 سے 1990 تک انہوں نے جو آرمڈ کیولری ہے واشنگٹن میں ٹینک پلٹن کمانڈر کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور اس کے علاوہ محکمہ اطلاعات میں بھی یہ رہے ہیں امریکہ کے، اور صدر ریگن کی پہلی صدارتی جو مدت تھی اس میں یہ معاون خصوصی کے طور پہ یہ فائز رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ، ورلڈ نیٹ ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی انہوں نے کیے ہیں، جس میں امریکی خارجہ پالیسی پر اور ٹاک شوز پر کیے ہیں، اور اس میں مختلف ماہرین کو بلا کے امریکی جو خارجہ پالیسی اس پر گفتگو انہوں نے کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ عراق کی جو جنگ تھی امریکہ کی 2002 سے 2006 کے درمیان، اس میں 2003 کی عراق جنگ میں عراقی وزارت اطلاعات کے سینئر مشیر کے طور پہ یہ متحرک بھی رہے ہیں۔ پھر 2007 میں تعلیم برائے قومی تحفظ اسکول قومی دفاع یونیورسٹی کے شعبہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر بھی انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں، اور یہ امریکی خارجہ پالیسی اور نظریات کی جنگ کے حوالے سے ان کی جو تصنیفات ہیں وہ معروف ہے۔ اندازہ لگائیے، امریکی تھنک ٹینک کے ایک اعلیٰ عہدیدار، اور وہ کتاب لکھ رہے ہیں مسلم امہ کی فکری خودکشی کے حوالے سے۔ اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آئی اوپنر ہے، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ کتاب، کہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں کس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، اور جو ماہرین ہیں جو کہ دنیا کی یوں سمجھ لیں کہ پالیسیز کو، پالیٹکس کو اور جغرافیے کو اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے قوموں کو بھی دھیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے فکری بحران پر یا ان کی جو مختلف جو اسپیکٹس ہوتے ہیں، جو زوال کے اسباب ہوتے ہیں، اس پر جو ہے وہ کس طرح نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اس میں جو مقدمہ انہوں نے قائم کیا وہ یہ قائم کیا کہ جو معتزلہ کی فکر پیدا ہوئی تھی اسلام میں، وہ ایک عقلی اسلام تھا۔ جب یونانی علوم کا ترجمہ ہوا عربی زبان میں اور مختلف زبانوں میں، تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ کس طرح فلسفے کو، قرآن مجید کی تعلیم کو یا اسلام کی تعلیمات کو ہم آہنگ کیا جائے اور اس کو پیش کیا جائے۔ تو معتزلہ ایک فکر پیدا ہوئے، معتزلہ کی فکر پیدا ہوئی، جنہوں نے فلسفے کو اور اسلامی جو تعلیمات تھیں یا اسلامی جو نظریات تھے اس کو جو ایک ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، منطق کے ذریعے اور فلسفے کے ذریعے اور فلسفے کی مختلف شاخوں کے ذریعے، اور اس کو پیش کرنا شروع کیے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے فکری طور پر، تو ظاہر ہے کہ اس کی اختلاف بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بہت زیادہ باہم مختلف جو ہے وہ آرا ہو جاتی ہیں۔ تو معتزلہ کی فکر سے بہت سارے لوگ اختلاف بھی کرتے تھے، تو بنیادی طور پہ انہوں نے معتزلہ کی فکر کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اشعری مکتبہ فکر جو تھا مسلمانوں میں، جن کو اس دلچسپی ہے وہ جانتے ہوں گے، ابوالحسن اشعری، اور اسی طریقے سے امام غزالی تک یہ پھر لے کر آئے اس کو، اور امام احمد بن حنبل، یہ جو تھے یہ معتزلی فکر کے ایک طرح سے مخالف تھے، اور انہوں نے اپنا مختلف نقطہ نظر پیش کیا۔ لیکن چونکہ معتزلہ جو تھے بنو عباس کے دور میں، مامون کے زمانے میں، ان کو اقتدار مامون جو تھا وہ فلسفے کے قریب تھا، تو اور وہ معتزلی فکر کے قریب تھا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو یہ جو روایتی نقطہ نظر تھا معتزلہ کے مخالفت میں،
جو اشری نقطہ نظر تھا یا حنبلی نقطہ نظر تھا یا امام غزالی جیسے بعد میں آیا غزالی کا نقطہ نظر تھا امام غزالی کا، یہ جو ہے اس کے مخالف تھے، تو ان کو سختیاں جھیلنی پڑیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مامون چلا گیا اور اس کے بعد معتزلی فکر کو زوال آیا، اور پھر روایتی جو فکر تھی، اشری فکر جو تھی، حنبلی فکر جو تھی، امام غزالی کی جو فکر تھی، وہ اسلام کے اندر در آئی اور وہ اس نے ڈومیننٹ پوزیشن اختیار کر لی، تو پھر معتزلی فکر جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور مسلمانوں میں فلسفے اور منطق اور جدید جو علوم تھے، اس زمانے کے جو جدید علوم تھے، اس سے کنار کشی اختیار کرنی شروع کر دی، اور مسلمان جو ہے قرآن اور حدیث اور فقہ اور یہ جو علوم تھے ان پر ہی اکتفا کرنے لگے، اور اس کی وہی تعبیر اور تشریح انہوں نے قبول کی جو کہ روایتی طور پر چلی آ رہی تھی، اور کسی جدید فکر کو یا فلسفے کی نقطہ نظر سے یا منطق کی نقطہ نظر سے یا عقل کی نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو آپ کتاب پڑھ کے پتہ چلے گا، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ امام غزالی تک آتے آتے واقعی مسلمانوں پہ ایک طرح سے ایک فکری جمود بھی طاری ہوا، پتہ چلتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج تک یہ معاملہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی، نئی بات کہی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو روایتی مکتب فکر ہے، جو روایتی نقطہ نظر ہے، وہ ضرور چونکتا ہے، اور وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ روایتی جو نقطہ نظر ہے، روایتی جو اسلام کا نقطہ نظر ہے، اس کے اوپر یہ حملہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر جو علوم ہے وہ ترقی پاتے رہتے ہیں، اور علوم کے اندر جو وہ نئی ابحاث، نئی بحثیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں اگر کوئی نئی بحث پیدا ہو جائے تو اس کو دلائل کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ منطق کے ساتھ اور باقاعدہ جو دلائل ہوں، مضبوط دلائل ہوں، اس کی روشنی کے اندر اس سے نمٹنا چاہیے۔ تو اس طرح ایک مکالمے کی فضا بن سکتی ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرہ جو ہے وہ فکری طور پر کچھ نہ کچھ ارتقاء کا مرحلہ طے کر سکتا ہے، جو مسلم معاشرے ہیں اس کے اندر۔ تو بنیادی طور پر یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے عقل کو، منطق کو، فلسفے کو پیچھے چھوڑا اور روایتی نقطہ نظر کو اپنایا، اور روایتی نقطہ نظر کو اپنانے کے بعد جو امام غزالی کے بعد سے 1111 سے لے کر کے آج تک، آج دیکھ لیں تقریباً 1000 برس سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں جو ہے مسلمانوں کی جو فکری جو ارتقاء تھا اس کو کس طرح بریک لگا، اور کس طرح جمود طاری ہوا، اور کس طرح آج تک مسلمان جو ہے وہ فلسفے اور منطق سے دور رہ کر کے، جو جدید منطق ہے اس سے دور رہ کر کے انہوں نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی، اور ایک طرح سے اپنے فکری بحران پیدا کیا۔ تو اس کتاب کے اندر آپ کو جہادی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ ان کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کیا فکری جو محرکات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر ما بعد الطبیعیات جو ہے میٹا فزکس کے حوالے سے مسلمانوں میں معتزلہ کے اندر اور اشری مکتب فکر کے اندر کیا اختلاف رہا، پھر اشری ازم کی فتح کس طرح ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزالی، امام غزالی کی جو فکر ہے اس کی فتح ہوئی، اور یونانی مسلک عقلیت جو تھی اس سے جو علیحدگی ہو گئی، پھر اس کے بعد زوال جو ہوا مسلمانوں کو جو فکری، اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے پوری دنیا پر، اور پھر مسلمانوں کی اپنی معاشروں کے اوپر، مسلمانوں کے اپنے سماج کے اوپر، پھر آج جو بچا کچا ملبہ ہے جس میں مسلمان جو ہے وہ تمام جو اپنی مصیبتوں کا اور ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا کو اور یہودیوں کو، نصارہ کو ٹھہراتے ہیں، اس پر بھی اس کے اندر بحث ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مسلمانوں کا خود اس کے اندر حصہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر بحث کی گئی ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو فکری طور پر زندہ کرنا چاہیں یا فکری طور پر دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہیں تو وہ کون سی راہیں جس میں وہ اپنا سکتے ہیں، اور اس بحران سے جو ہے وہ کس طرح نکل سکتے ہیں۔ اس میں آپ حوالہ جات پڑھیں گے رابرٹ ریلی کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ساری دنیا سے مسلم جو مفکرین ہیں ان کے افکار بھی اس کے اندر پیش کیے ہیں، جو مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام کی فکر پر کام کیا ہے ان کے افکار بھی اس کے اندر پیش کیے ہیں۔ بڑی زبردست اور بہت ہی شاندار کتاب ہے، ایک آئینہ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر ہم فکری بحران میں مبتلا ہیں تو اس کے پس منظر میں کون لوگ، کون سے نظریات، کون سی شخصیات اور کیا کیا چیزیں حائل رہی ہیں، اور اگر ہم نکلنا چاہیں تو ہمارے سامنے راستے کیا ہیں۔ ضرور پڑھیے۔